کا بڑا شکریہ. یہاں آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ چائنا کا ہمارا ایک وزٹ پریزیڈنٹ شی کی انویٹیشن پہ جو تھرڈ بیلٹ اینڈ روڈ فورم تھا اس کے حوالے سے پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ کے ممبرز جتنے تھے 4-5 ان کے ساتھ یہ 3 دن کا وزٹ ہمارا ہوا اور اس میں کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی اور ان امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس کو چائنیز میڈیا میں ہمیں بہت ہی بہتر کوریج ملی اور ایک بہت زیادہ انتھوزیازم چائنیز گورنمنٹ کے سطح پہ، عوام کی سطح پہ، میڈیا کے سطح پہ، تھنک ٹینکس، اسکالرز ان کے ساتھ انٹریکشن پہ. تو ایک اوور آل ایکسپیریمنٹ یہ ہوا کہ چائنیز سائیڈ ہمارے ساتھ کنیکٹیویٹی میں اور وائس ورسا ہماری طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے ایک ایکسٹرا مائل جا کر جو آئرن کلاڈ فرینڈشپ ہے، آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ہماری، اس فریم ورک میں رہتے ہوئے بڑی مفید اور کنسٹرکٹیو گفتگو ہوئی. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس کو بلڈ کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ جب ایک مینڈیٹڈ حکومت آئے گی اور ان کو ہینڈ اوور کریں گے یہ کنٹینیویشن جو ہے اس کا ایلیمنٹ اور اس کا جو شیڈ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. چاہے پاکستان میں کسی قسم کی حکومت ہو، اس حکومت کا تسلسل چائنا کے ساتھ جو تعلقات کے حوالے سے ہے وہ سمبولکلی اہمیت کا حامل ہے اور اس طرف یہ اکنالجمنٹ آئی ہے، یہ ریکگنیشن آئی ہے کہ پاکستان کی جو کنٹینیویشن ہے ان انگیجمنٹ اینڈ ڈیپننگ فردر ٹائز وہ بڑی سنسیئر اور ویزیبل ہیں اور ایگزیبٹڈ ہیں. اور اس سے انسرٹنٹی کا جو ایلیمنٹ بعض اوقات اگر کوئی کریٹ ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے یا آتی ہے وہ ایڈریس ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ملٹی لیٹرل فورم تھا، BRI کا جو پریزیڈنٹ شی کا ویژن ہے وہ ٹرولی اپریسیشن ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ جو گلوبل چیلنجز ہیں ان گلوبل چیلنجز کا آنسر جو انہوں نے اپنے 8 پروپوزلز جن کا اوپننگ سیرمنی میں انہوں نے اس کو انراول کیا، اناؤنس کیا، اس کا تذکرہ کیا کہ یہ امپیٹس ہوگا فار نیو اکنامک گروتھ. یہ نہ صرف چائنا کے لیے اپرچونٹی کریٹ کرتا ہے بلکہ چائنا کے ساتھ ساتھ یہ پورے ریجن اور اکراس دا ریجن گلوب کے لیے کرتا ہے. ہمارے ہاں شاید ابھی تک BRI کی جو اپریسیشن ہے وہ اس سطح کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. یہ اوشنز کو، یہ لینڈ روٹس کو، یہ ایویشن کے سیکٹر میں ایئر کنیکٹیویٹی کو قربت بھی پیدا کر رہی ہے اور اس قربت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک پیپل سینٹرک اپروچ کے تحت لوگوں کو مواقع فراہم کر رہی ہے کہ وہ اس سے معاشی طور پہ مستفید ہو سکیں، سماجی طور پہ مستفید ہو سکیں اور ایک بہتر طرز زندگی یا جو لائف سٹائل ہے اس کو اپنا سکیں. پاکستان کے لیے اس میں بہت زیادہ اپرچونٹی ہے. ہماری طرف سے پلاننگ، کوآرڈینیشن، کوآپریشن جو 3 سلوگنز ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس پہ فوکس رہے. اور جب یہ 3 فیسز آپ جو ہے نا وہ میرٹ کے بیسس پہ کریں، کنسلٹیشن ٹھیک کر لیں، کوآرڈینیشن کر لیں، کوآپریشن کر لیں، تو جو ڈیزائن آؤٹ پٹ اس کا ہوتا ہے، جو ڈیزائرڈ پروڈکٹ ہوتا ہے وہ پھر امپلیمنٹیشن فیز میں انتہائی آسانی سے چلا جاتا ہے. کیونکہ جو چیلنجز ہوتے ہیں آپ نے اس پہ غور و فکر کر چکے ہوتے ہیں. جو کہ یہ ملٹی لیٹرل وہ تھا، فورم تھا، لیکن ہماری بڑی بائی لیٹرل امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ، پریمیئر لیگ کے ساتھ، ان کے پولیٹ بیورو کے لوگوں کے ساتھ. انہوں نے بینکویٹ بھی ہمیں دیا. ان کے مختلف جو بزنس لیڈرشپ تھی، اسٹیٹ اونڈ اینڈ پرائیویٹ بوتھ، یہ بھی میں امید رکھ رہا ہوں کہ شاید اب چائنیز پرائیویٹ اینٹیٹیز جو بزنس کی ہیں وہ بھی پاکستان میں اس سیکنڈ فیز جو BRI کا جو ٹرانسفارم ہو رہا ہے اس میں ریلوکیشن آف انڈسٹریلائزیشن ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ایریاز ہیں، ایگریکلچر ایکٹیویٹی ہے، مائننگ ہے، وہ اینٹیٹیز کی ایک سیریس پارٹیسپیشن
ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہماری جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا وچ از آف اٹموسٹ امپورٹنس. اس کے چیدہ پوائنٹ بھی ہم آپ کے ساتھ ریٹن فارم میں بھی شیئر کریں گے. لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ٹریڈیشنل کشمیر پہ جو سٹانس ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن. اب ٹھیک ہو گیا؟ وہ اس کو سپورٹ کیا، اور ہماری طرف سے جو ہمارا روایتی جو کور چائنیز انٹرسٹ ہے، ویلیو سسٹم ہے ان کا، اس کے لیے ہم نے اپنی پوزیشن کو ری ٹریٹ کیا. تو وہ اسٹرینتھننگ جو ہمارے ریلیشن شپ کی ہے اس کو ہمیں پتہ ہے ریجن میں بھی اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے، باقی آؤٹ سائڈ ریجن بھی آبزرو کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جسچر کو ایگزبٹ کرنا، ڈسپلے کرنا، اٹ واز آف اٹ موسٹ امپورٹنس. اس کے ساتھ ساتھ ہماری وہاں پہ کینین پریزیڈنٹ کے ساتھ، رشین پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ، سری لنکن پریزیڈنٹ کے ساتھ، ان سب کے ساتھ کافی فروٹفل اور کنسٹرکٹیو انگیجمنٹس ہوئی، نہ صرف میری بلکہ پوری کی پوری ٹیم کی. اور میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے فارن منسٹر صاحب، ہمارے پرائیویٹائزیشن کے، انرجی کے منسٹر، کامرس منسٹر، انٹیریئر منسٹر، ہر کیبنٹ ممبر نے اپنی اپنی جگہ پر انیشیٹو لیڈ، انیشیٹو بیس کنٹریبیوشنز کی. I was feeling کہ I am in the midst and surrounded by one of the most effective individuals as my cabinet members. تو وہ ایک جو ٹیم کا فلیور تھا وہ مل رہا تھا. فارن منسٹر صاحب نے فلسطینین ایشو پہ جس افیکٹو انداز میں جوائنٹ کو ہوسٹ کیا سعودی عربیہ کے ساتھ، جدہ میں جو کانفرنس تھی، اور پاکستان کی جانب سے جو امپورٹنٹ کنٹریبیوشنز وہاں پہ تھی مڈل ایسٹ کے کرائسس میں، وہ وہاں کی، اور پھر وہ پوری کرنے کے بعد وہ بیجنگ تشریف لائے. ہم نے مختلف لیڈرشپ کے ساتھ مڈل ایسٹ کی سچویشن کو ریز کیا، انکلوڈنگ رشین پریزیڈنٹ، چائنیز لیڈرشپ اینڈ سری لنکنس کے ساتھ، ایون کینینس کے ساتھ بھی اس پہ ہوئے. بلکہ کینین پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک اور آپ کی ظاہر ہے برادری کے حوالے سے اوور آل ایک سٹیزن آف پاکستان کے حیثیت سے ایک امپورٹنٹ ایشو تھا. ارشد شریف صاحب کے قتل کیس کو ہم نے پرسو کیا، ریز کیا کہ یہ اپنے جو لیگل کنکلوژن ہے اس کی طرف جانا چاہیے، اور اگر کوئی کلپریٹس آپ کی اتھارٹی اس میں انوالو ہیں یا کوئی بھی انویسٹیگیشن آؤٹ کم آپ کے پاس ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہماری طرف ظاہر ہے یہ بڑا ڈیپ کنسرن موجود ہے کہ اس ایونٹ کا اور اس انسیڈنٹ کا کیا ہوا. تو انہوں نے ہمیں ری ایشور کیا کہ کافی حد تک ہماری طرف سے انویسٹیگیشن ہو چکی ہیں، جو ریمیننگ ہیں وہ بھی کنکلوڈ ہوں گی. اور ہم 2 وزٹس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ آپ کے اتھارٹیز ہمارے یہاں کر چکے ہیں، اور اگر مزید بھی ہوگا تو ہم کلوز کوآرڈینیشن میں اس انویسٹیگیشن میں ان کے ساتھ کام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو چائنیز میڈیا تھا ان کے ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ انٹریکشن ہوا. ایک چیز جو کامن میں نے پائی، اور میرے خیال میں دونوں طرف کی لیڈرشپ اس پہ ایگری کر رہی تھی، کہ ہمارے یا تو اسٹیٹ اون یا ایون پرائیویٹ میڈیا لنکیجز بڑے پور ہیں. ہم میرے خیال میں تمام لوگ یورپ، امریکہ، GCC، باقی تمام آسٹریلیا، جاپان تک بھی شاید ہمارے لوگوں کی ایکسس بھی ہے، ہمارے لوگوں کا انٹریکشن بھی ہے. اگر کہیں نہیں ہے تو وہ چائنا میں. PTV کا کوئی ایک سینٹنس مجھے چائنیز لینگویج میں، پروگرام تو چھوڑیں، کوئی اٹرنس نہیں ہے. جب ہم ایک دوسرے کی زبان ہی نہیں سمجھتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے علاقوں کا ہمیں نہیں پتہ. میں سمجھتا تھا کہ اورمچی جو ہے نا وہ کوئی 18ویں صدی کی کاشغر کے قریب کوئی شہر ہوگا، تو ہم جائیں گے اور وہاں پہ کوئی روایتی کھانے کھا لیں گے، ایک روایتی سا بازار ہوگا. ہماری اپنی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ وی ور ان دا midst آف ون آف دا موسٹ ماڈرن سٹیز ان دا ورلڈ. اور مجھے تو بلکہ یہ امپریشن ملا کہ وہ شاید بیجنگ سے بھی زیادہ ماڈرن ہے. اور
اب کیا کریں, مطلب یہ نہ شاید ادھر کے لوگ اس سٹوری ٹیلنگ میں آگے بڑھ پائیں, نہ ہم اس کو جان پائیں. تو یہ چیلنج ہے اور یہ اپرچونٹی بھی ہے. ہمارے ہاں ایک کلوز ریلیشن شپ جو ہے نا اس خطے اور اس کے ساتھ اویلیبل ہے. آپ لوگ پرائیویٹ میڈیا, اسٹیٹ میڈیا اس کو ایکسپلور کریں, انیشیٹو لیں. یہ وہ کانٹینٹ کریشن کی طرف اگر جائیں بجائے سینسیشنلزم کی طرف. سینسیشنلزم کا لگتا ہے کہ شیلف لائف کو بہت زیادہ لمبی نہیں ہے, یہ سال 2 3 4 5 10 ختم ہونے جا رہا ہے. لیکن ایکچوئل سروائیول انہی گروپس کا ہوگا جو سیریس کانٹینٹ پہ جائیں گے, ڈائیورسفائڈ کانٹینٹ پہ جائیں گے. انفرٹینمنٹ کا جو نیچر ہے وہ تبدیل ہونے جائے گا. اور اگر کسی نے اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش نہیں کی تو وہ ڈائناسور بنے گا. تو ڈائناسور بننا ہے تب بھی مرضی ہے, اور دوسرے کا جو سروائیول والا جانور ہے اس کا نام میں لینا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن ریئلٹی بیسڈ دیکھ کے اپنی اسیسمنٹ خود کرے. تو دس از اندر امپورٹنٹ ایریا آف کوآرڈینیشن اینڈ کوآپریشن. اس میں پرنٹ, اس میں سوشل, ڈیجیٹل اسپیس, الیکٹرانک میڈیا, ہر ایریاز میں بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. اسٹوری ٹیلنگ کی گنجائش ہے, ڈاکومنٹریز کی گنجائش ہے, اور کانٹینٹ کریشن کی گنجائش ہے. تو آپ لوگوں کے لیے پرٹیکولرلی اور دوسروں کے لیے آپ اس کو ضرور ایکسپلور کریں اور دیکھیں کہ کن کن ایریاز میں کام کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ میں 20 کے قریب ہمارے جو ایم او یوز ہیں وہ سائن ہوئے پریمیئر لیگ کے پریزنس میں, جو کہ ایک بہت انکریجنگ ڈاکیومنٹ ہے. کافی عرصے سے اس تعداد میں ہمارے ساتھ ان کے یادداشتوں پہ دستخط نہیں ہوئے تھے, اور ہم نے ایک میکانزم بھی ڈیوائز کر لیا ہے کہ پرائم منسٹر آفس میں ول ٹیک دا لیڈ, اور ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ آفیسر اس کے لیے ڈپیوٹ بھی کر دیا جو ان تمام یادداشتوں پہ, اور جو پرانا بھی ہمارا کام چائنا کے ساتھ موجود ہے, پائپ لائن میں ہے, اس کا فالو اپ کا ایک میکانزم ہم ڈیوائز کریں. اور اس فالو اپ میں جتنی بھی ہماری بائیلیٹرل میٹنگز ہوئی ہیں, بزنس لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی ہیں, گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ ہوئی ہیں, ان میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کو ہم کیسے آ کے لے کے جائیں گے, انسٹیٹیوشنل لیول پہ کیا میکانزم ہم ڈیوائز کریں گے. کچھ آلریڈی میکانزمز ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن افیکٹولی کیسے ہوگی, اس میں بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ سیل کے طور پہ پی ایم ہاؤس کام کرے گا. اس کے ساتھ ہی میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو دعوت دوں گا, کیونکہ ظاہر ہے جو سوال کرنے کا آسپیکٹ ہے وہ کسی بھی پریس ٹاک میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور آپ لوگ اس کے لیے نا ایگرلی ویٹ کر رہے تھے. کب یہ چپ ہو کہ ہم شروع کریں. چلیں جی, بسم اللہ کریں. مرزا صاحب السلام علیکم. تشریف رکھیں. آپ نے تاریخی دورہ چین کا کیا جس میں 20 ایم او یوز پر دستخط ہوئے, اور آپ کے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے ابھی غیر رسمی گفتگو میں یہ ہم لوگوں کو بتایا کہ $8 ارب کی سرمایہ کاری صرف 2 ایم او یوز ML1 اور پیٹرولیم سیکٹر کے میں آ رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 20 ایم او یوز سائن ہوئے, اس سے کتنی سرمایہ کاری کی توقع ہے, اور ML1 کے بارے میں قوم جاننا چاہتی ہے, وہ 20 سال میں مکمل ہوگا, 15 سال میں مکمل ہوگا. ایک اگر مجھے اجازت دیں تو ایک میں غریب کا سوال کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں 75 سال سے غریب پستا جا رہا ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. دنیا کے ممالک میں جلیل عباس جیلانی صاحب سے پوچھ لیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. وہاں کمپٹیشن ایکٹ میں سزا لکھی ہوتی ہے کہ اگر کارٹلائزیشن ثابت ہو جائے, یہ آرمی چیف صاحب نے بھی کارٹلائزیشن کے بارے میں ابھی کور کمانڈر میں کانفرنس میں کہا ہے کہ کارٹلائزیشن اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس کے ممبرز
کہ کارخانوں کو، انڈسٹری کو، سربراہوں کو قید کی سزا دی جاتی ہے۔ پاکستان میں قانون میں یہ سزا آپ کب نگران وزیر اعظم نہیں میں کہہ رہا، میں وزیر اعظم پاکستان سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ سزا جو ہے قید کی سزا کارٹلائزیشن بنانے والوں کو، غریبوں کا بیڑا غرق کرنے والوں کو، غریبوں کو رلانے والوں کو، کیا آپ کر کے جائیں گے یا ہم نئی حکومت کی طرف دیکھیں گے؟ خواہش نئی حکومت کی طرف ہی ہے تو بس ختم ہو گئی بات۔ وہ تو ہم بھی یہی چاہیں گے۔ دیکھیں، یہ کارٹلائزیشن کے قانون کے امپلیمنٹیشن میں ایک پروسیس تو یہ ہوگا کہ پہلے ایکیوزڈ سامنے آئے، ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کی ابتدا کریں۔ جو سزائیں دینی ہے وہ تو میں نے نہیں دینی ہے، وہ تو عدلیہ نے دینی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے۔ سرمایہ کاری، ٹوٹل سرمایہ کاری 20 MOs چائنا کی۔ دیکھیں، یہ یوزولی ہمارے ہاں لوگ اس طرح کے کیچ فگرز کے ساتھ پھنسنا اور پھنسانا چاہ رہے ہیں، میں آپ کو اس سے نکالنا چاہ رہا ہوں۔ جتنی بھی سرمایہ کاری آئے گی یہ اکنامک گروتھ کے لیے ایک سٹیمولنٹ ہوگی، جو کہ فردر آپ کی اکنامک گروتھ ہے نا اس کو پروگریس میں لے کے آئے گی۔ ہمارا ہدف یہ سرمایہ کاری سے زیادہ اس کا جو رزلٹ ہے اسٹیمولیشن کے نتیجے میں اس کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر انرجی کے منصوبے آ رہے ہیں، کس قسم کے سورس آف انرجی سے آ رہے ہیں، کیا ریشنلائزیشن ہوگی، ہمارا انڈسٹریل پوٹینشیل کتنا ہوگا، وہ صرف کسی ایک صوبے کے لیے ہوگا، ایک خطے کے لیے ہوگا، پورے ملک کے لیے ہوگا۔ یہ وہ سوالات ہیں میرے خیال میں جس کو ماضی میں بھی اٹھانا چاہیے تھا، ابھی بھی اٹھانا چاہیے اور آگے بھی اٹھانا چاہیے۔ لیکن خوشخبری میں آپ کو یہ سنانے جا رہا ہوں کہ کوآرڈینیشن، کوآپریشن، کنسلٹیشن، یہ 3 لفظ ہم بھی وہاں سے سیکھے ہیں کہ یہ 3 جب ہمارے انٹر گورنمنٹل لیول پہ ایفیکٹو انداز میں ہوگا، اس میں یہ تمام سوالات، یہ آ نہیں گئی ہے، اس نے آنا ہے۔ اب ہم پلاننگ کے فیز میں ہیں اور اس پلاننگ فیز میں ان تمام سوالات کو غور و فکر اس پہ کی جائے گی کہ کون سی انڈسٹریلائزیشن کی ریلوکیشن ہو سکتی ہے، کس کا پوٹینشیل موجود ہے، ڈومیسٹک کنزمپشن میں کیا ہوگا، کیا اس سے ریلیٹڈ ایکسپورٹ بیس جو ہے وہ ہمارا بڑھے گا، کون سی مارکیٹ میں ایکسپورٹ بیس ہوگی، ان مارکیٹس کی ریکوائرمنٹ کیا، یہ پورے ڈیو ڈیلیجنس کا کام ہے۔ اور یہ اس وقت افیکٹولی ہوگا جب تسلسل کے ساتھ لوگ پاس آن ہو کر کام کریں گے۔ ہم اس لمیٹڈ ٹائم میں اپنی کنٹریبیوشن کر دیں گے، اس کے بعد آپ کے اور نئی حکومت کے حوالے ہوگا کہ وہ اس کو مانیٹر کریں کہ ہم نے کتنا کام کیا، کیسا کام کیا، اور آگے جا کے ان لوگوں کو وہ کام کیسے لے کے چلنا ہے۔ یہ ہے پوری بات جی۔ خالد محمود صاحب، خالد مودی ایکسپریس سے پرانی صاحب، آپ کی بہت اہم میٹنگ ہوئی پوٹن کے ساتھ، ماضی میں ہماری تلخی رہی بہت سارے معاملات میں رشیا کے ساتھ، آپ نے یہ میٹنگ کیسے پائی، کیا اس میٹنگ کا احوال تھا؟ دوسرا، یہ کنٹینیوشن تھی سابقہ گورنمنٹ کی میٹنگ یا آپ نے کوئی نئی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی اس میٹنگ میں؟ دیکھیں، جب بھی کوئی حکومت آتی ہے نا تو وہ اپنی انیشیٹو لیتے ہیں۔ ہمارے فارن آفس نے انیشیٹو لیا تھا اور چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ میٹنگ ہو۔ دوسری تھوڑی سی میری گزارش ہوگی کہ بین الاقوامی تعلقات کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں نا، جتنی ہماری اور ان کی تلخی تھی اتنی چائنا کی بھی اور ان کی بھی تلخی تھی، نہیں تھی؟ اگر وہ اس تلخی کے باوجود اپنا ایک نیا سفر اختیار کر سکتے، کیوں ہمارے ہاں ایک یہ ویو رہتا ہے کہ جی وہ شاید اب ہم ساری زندگی جو ہے نا اکھاڑے میں رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ کشتی لڑتے رہیں گے۔ قومیں، مملکتیں ایک دوسرے کے خلاف بھی جاتی ہیں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتی ہیں۔ کتنا بارڈر ڈسپیوٹ رہا ہے فارمر سوویت یونین اور چائنا کا۔ چائنا کے ساتھ جو یو ایس رپروشما ہوا تھا وہ پرائمرلی سوویت یونین کو کنٹین کرنے کے لیے ہوا تھا اور چائنیز نے اس سائڈ سے فائدہ اٹھایا ہوا تھا۔ اب کے حالات میں چائنا رشیا کوآرڈینیشن ہو رہی ہے اسی یو ایس کے چیلنج کو کا سامنا کرنے کے لیے۔ تو یہ ریلیشن شپ تو بدلتی رہتی ہے، ہمارے ساتھ بھی یقیناً ماضی میں ان کا ایک رویہ تھا، ہمارا بھی تھا، اور اب نئی جو جیو اسٹریٹجک الائنمنٹ ہیں، جو اکنامک ریکوائرمنٹس ہیں، ان کے مطابق ہماری بھی ضرورتیں ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہیں۔ میرے خیال میں بہت ہی کارڈیل اور اچھے ماحول میں ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، دونوں سائڈز کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا مزید موقع مل بھی رہا ہے، اور میرے خیال میں
ایک انسٹیٹیوشنل میموری ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے سائڈ پہ بھی اور ان کی طرف سے بھی کہ ہم نے اس ریجن میں رشیا از اے ویری امپورٹنٹ پلیئر ان دس نیبرہڈ. اس کی ایکنالجمنٹ اور ریئلائزیشن ہمارے سطح پہ بھی ہے اور یہ جو انسٹیٹیوشنل میموری ڈیولپ ہو رہی ہے ٹو فردر ایکسپینڈ اینڈ انہانس دس ریلیشن شپ, اس میں یہ ایک میٹنگ چھوٹا حصہ تو ہو سکتی ہے لیکن یہ الٹیمیٹ ڈیزائن میں کافی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا یہ ریلے ریس ہے, اس ریلے ریس میں ہم نے ہینڈ اوور کر دینا ہے اور جو آگے بھاگنے والے ہوں گے یہ پھر ان کا کام ہے. ضرورت ہے, ریکوائرمنٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف بھی ریئلائزیشن ہے, ان کی طرف بھی ریئلائزیشن ہے اور اس پورے خطے کو ایک دوسرے کے ساتھ مزید جڑنا چاہیے, کنیکٹیویٹی ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں زیادہ ایکسپوجر ہونا چاہیے. اسی کانٹیکس میں ہم نے اس میٹنگ کو آگے بڑھایا تھا. صالح ظافر. شکریہ. پرائم منسٹر, آپ ایک بڑا ہیوی ویٹ ڈیلیگیشن لے کے گئے اور اتفاق سے آپ نے پہلی مرتبہ کسی جرنلسٹ کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے اور آپ ان کو لے جانا بھول گئے اور ساتھ آپ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ میڈیا لنکیج بڑی پور ہے بٹوین چائنا اینڈ پاکستان. یہ تو ہوتا لائٹر نوٹ. کویشچن یہ ہے کہ انڈیا ہمارے سی پیک کو سکٹل کرنا چاہتا ہے اور اس کی ایفرٹس کا بارے میں ایویڈنس موجود ہے. کیا آپ نے چائنیز لیڈرشپ کو اس بارے میں کانفیڈنس میں لیا اور ان کو بتایا کہ انڈیا کے ڈیزائنس کیا ہیں اس کے بارے میں؟ اور اب جب کہ سی پیک کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے اور ہم اس کو افغانستان لے جا رہے ہیں, اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا آپ کا اور چائنا کا, تو چائنا نے اپنا ایمبیسڈر کابل میں بھیج دیا ہے وداؤٹ ریکگنائزنگ کابل گورنمنٹ. آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی نیت ہے ایمبیسڈر بھیجنے کی وہاں؟ شکریہ. ہماری نیت تو فی الحال انلیگل افغانس بھیجنے کی ہے اور آپ کا مشورہ جو ہے نا ہمیں ویسے پہلے لے لینا چاہیے تھا. یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, وہ لائٹر نوٹ والا. یہ میں اپنے اسٹاف کو بتاتا ہوں کہ صالح صاحب سے ہر وزٹ سے پہلے یہ مشاورت ضرور کریں ہم کہ جی ہاں نہیں آپ کی تو اویلیبل ہے, وہ ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم کرتے ہیں نہیں کرتے. وہ بٹ اٹ از نوٹڈ اور مرتضیٰ صاحب کو ہم نیکسٹ ٹائم یہاں ضرور آپ کی سفارش پہ لے جائیں گے. مرتضیٰ صاحب آپ کو سفارش مہیا ہے. وہ انڈین سائڈ والی بات کلیئر ہے کافی, ایک دوسرے کو ہمیں کافی کلیئر ہے. جی عامر غوری. پرائم منسٹر صاحب, دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو جتنے آپ نے ایگریمنٹس کیے ہیں, پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو پی ایم ایل این کی حکومت نے کیے تھے ایگریمنٹس چائنا کے ساتھ, وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے آ کے ان کو کانٹروورشل کیا. ان کے وزیروں نے بیان دے کے کہ ہم سارا معاملہ دیکھیں گے. کیا گارنٹیز ہیں کہ جو آپ معاہدے کر کے آئے ہیں آنے والی حکومت جو ہے ان کو ریٹین کرے گی؟ اور ایک چھوٹا جو سوال جو ہے وہ ڈومیسٹک پہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلی الیکشن سے پہلے باپ پارٹی بنی تھی. کوئی پاسبلٹی کہ اس دفعہ بہت سارے لوگ مل کے پاکستان مسلم لیگ نون میں جانے کی کوشش کریں بلوچستان میں؟ کیا بلوچستان کا لوگوں کا وہاں جانا غیر قانونی عمل ہے یا غیر سیاسی عمل ہے؟ مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں آ رہی. اس کی مرضی ہے, جو جہاں جانا چاہے. کس نے روکا ہے کسی کو؟ اور وہ پیپلز پارٹی میں جانا چاہیں, پی ایم ایل این میں جانا چاہیں, پی ٹی آئی میں جانا چاہیں, جمعیت علماء اسلام میں جانا چاہیں, میں بطور نگران حکومت میں کیا اس کو رسپانس؟ یا تو آپ بتائیں کہ میرے دفتر سے کسی نے ان کو کہا ہے کہ وہ وہاں جائیں, تو پھر تو میں اس کا جواب دے ضرور ہوں. اگر ہم پہ یہ فی الحال انکوائری نہیں ہے تو پولیٹیکل ڈیسیجن ہے لوگوں کا, وہ جانے, ان کا مفاد جانے. پاور پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں بلوچستان کے, جو ان حلقوں کے انڈیویجولز ہیں, وہ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ کون سی پولیٹیکل ارینجمنٹ ان کو سوٹ کرے گی. ساؤتھ آف پنجاب میں بھی یہ ٹرینڈ موجود ہے, بلوچستان میں بھی ہے, باقی کچھ علاقوں میں بھی ملک کے موجود ہے. تو یہ میرے خیال میں اسی کانٹیکس میں ان کا ڈیسیجن ہوگا. ہمارا تو کوئی اس سے ایسا لینا دینا نہیں ہے. باقی جو کانٹریکٹس ہیں, دیکھیں اگر یہ کوئی ڈیویشن جو ہوئی تھی نا, میرے خیال میں
یہ ڈیویشنز جتنی نہیں ہوں گی، کم سے کم ہوں گی، اتنا ہی پاکستان کو بطور ریاست اس کا فائدہ جائے گا۔ ہم جب بار بار یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ پتہ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ when they assume the government, in that particular time they represent the state of Pakistan. Federal government along with the provincial governments constitutes the state. یا جو constitutional definition state کی ہے یہ اسی کو comprise کرتی ہے۔ وہ جب کوئی actions لیتی ہے اس particular state میں وہ ریاست کی نمائندگی کر رہی ہوتی، اور جب ایک نیا state آ جاتا ہے ہمارے گورننس سسٹم میں تو پریزیوم یہی کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو اون کرے اور اس اونرشپ کو لے کے ہوئے آگے چلے۔ جب آپ اس کی ڈیویشن کرتے ہیں تو آپ ریاست کے غلط یا ٹھیک جو فیصلے ہو چکے ہوں ان کو کریڈیبلٹی پوری کی پوری ریاست جو ہے نا وہ ایٹ اسٹیک آ جاتی ہے جب آپ ان میں ڈیویشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کیا گارنٹی ہوگی؟ گارنٹی تو کائنات میں کوئی بھی کسی بھی چیز کی نہیں دے سکتا۔ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان 52 ریاستوں کے ساتھ آنے والے سالوں میں ایسے ہی رہے گا؟ گارنٹی 1988 میں فارمر سوویت یونین کے لوگ دیتے پھر رہے تھے، پھر 8-9 مہینے بعد، 10 مہینے بعد، 2 سال 1.5 سال بعد نہیں رہا۔ تو اس طرح تو ایبسولوٹ ٹرمز میں گارنٹی تو شاید کوئی بھی نہیں دے سکتا، لیکن ہماری پریزمپشن یہی ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ ان یادداشتوں کو لے کے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ریاستی مفاد کے تحت ان کے ساتھ سائن کی ہے، اور دوسری جگہ پر بھی ڈیو ڈیلیجنس اس پہ ہوئی ہے، تو ایسے تو نہیں ہوگا کہ آؤٹ رائٹلی لوگ اس کو فلاؤٹ کر دیں گے، ڈیفائی کر دیں گے۔ امید ہماری یہی ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی وہ اس کو ان اٹس فل اسپرٹ اپریشیٹ بھی کرے گی اور اس کو کنٹینیو بھی کرے گی۔ صدیق ساجد جی، PNN TV سے۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کیونکہ اس وقت غیر قانونی جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کے خلاف آپریشن جاری ہے، آپ اداروں کی بہتری کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ PIA کی فلائٹس بند ہو رہی ہیں، ان کے ایشوز ہیں بہت زیادہ اور خسارہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کے ساتھ نجکاری کے بیوی وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ اس نہیں، وہ کدھر ہی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ادھر ہی دیکھیں گے جدھر ان کو دیکھنا چاہیے۔ آگے چلیں۔ دوسرا اس میں سے یہ ہے کہ کوئی جو غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف آپریشن جاری ہے، کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ آپ کو ایسے لوگ، کوئی ایک خط لکھا گیا آپ کو کہ جو امریکن جو کام کرتے تھے افغانی ویزوں کے منتظر ہیں ان کو نہ نکالا جائے، کیا ان کے لیے کوئی ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو مجھے آپ کے سوال کا پہلو ایسے لگ رہا ہے جیسے امریکن ہمیں کہہ رہے ہیں اور ہم ان کو روک رہے ہیں۔ یہ پہلو پہلے ایڈریس ہونا چاہیے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے بین الاقوامی فورسز کے ساتھ، اس میں لگزمبرگ ہو یا امریکہ ہو، جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، وہ ان کو لینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ ان کو لینے کے لیے تیار ہیں، ان کا اگر ٹرانزٹ راؤٹ پاکستان ہے تو پاکستان ایک رسپانسبل انٹرنیشنل کمیونٹی کا ممبر ہے۔ ہم کٹی لگا کے لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم نہیں دے رہے، نہیں ہم ہمارے ایئرپورٹ سے نہیں جا سکتا۔ آف کورس اس سوال ہم کن کو واپس کر رہے ہیں؟ ہم انلیگل لوگوں کو واپس کر رہے ہیں، جو ہمارے دوست نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ان کی خواہش ہے، نہ ان کی چاہت ہے۔ کوئی بھی شخص انویسٹیگیٹو جرنلزم سے اس نے طلاق لے لی، وہ یہ نہیں جاننا چاہتا کہ افغان ریفیوجی کیا ہے، ریفیوجی سٹیٹس کیا ہے، رجسٹرڈ لوگ کون ہے، آئیڈینٹی تھیفٹ کے تحت کون لوگ ہیں، انلیگل ایلینز کن کو کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس میں سادہ سا انسٹنٹ گوگل کی طرح تمہیں سوال کروں، جواب دے دو۔ اگر یہ ساری ایکسرسائز پہلے پارٹ پہ ہوتی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ رسپانسبلٹی میں آتی ہے، اگر وہ یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اپنے سوال اٹھانے کے حق کو بھی کھو دے گا۔ میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ پہلے ان تمام پہلوؤں کو خود تو انویسٹیگیٹ کریں، پھر آپ ضرور ہم پہ نکتہ چینی بھی کریں، ہم پہ سوال بھی اٹھائیں، گلہ بیجا بھی کرے، کوئی تو لازم ہے شعور۔
ہم امریکہ یا باقی دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ، آپ نان نیٹو الائی میجر الائی نہیں تھا پاکستان؟ کیا آپ نے وار آن ٹیرر میں 90,000 لوگوں کے ساتھ کنٹریبیوشن نہیں کیا؟ اب اسی جنگ میں جو لوگ افغان ان کے ساتھی تھے وہ ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں، تو ہم اپنے ملک میں ٹرانزٹ سٹیٹس ان کو نہیں اویلیبل کریں گے؟ کیا وہ اللیگل ہیں؟ وہ اللیگل ہی ہیں، وہ تو یہاں پہ رجسٹر ہو گئے ہیں، ان کی لوکیشن کا ہمیں پتہ ہے، ان کی فیوچر ڈیسٹینیشن کا ہمیں پتہ ہے۔ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال سے 45 سال سے یہاں مقیم ہیں، اور وہ بھی ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں، اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کرائیں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئے، ہماری طرف آئیں، ہماری جو موومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے۔ یہ جو ارریگولر انٹریکشن ہے بٹوین دیز ٹو اسٹیٹس فار لاسٹ 5 decades وہ ختم ہو۔ اگر اپنی آبجیکٹیو جو ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، تو میرے خیال میں ہماری بھی کوتاہی ہے، ہماری بھی نالائکی ہے، اور جو سمجھنا جن کو چاہیے ان کے پارٹ میں بھی کمزوری اور کمی ہے۔ یہ کمیونیکیشن کا گیپ ہے۔ یہ سوال کا اس لیے بنیاد نہیں بنتی، یہ ہمارے بین الاقوامی اور جو قومی تقاضے ہیں ان کے تحت ہم نے یہ فیسیلیٹیشن کرنی ہے۔ ہم نے صرف ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ آپ نے جن کو لے کے جانا ہے وہ ٹائم سپین ہمیں بتائیں، کب وہ جائیں گے، کہاں جائیں گے، اور انشور کریں کہ جن کو آپ نے اس کیٹیگری میں رجسٹر کیا ہوا ہے اس ٹائم سپین میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے۔ اس میں بعض اوقات ان کی طرف سے لاجسٹک ایشوز آتے ہیں، یہ مسائل ہمارے رہتے ہیں کہ جہاز جلدی آئے جلدی نہ آئے، کیوں اتنا ٹائم لگ گیا، کیوں اتنا ٹائم لگنا چاہیے، یہ گفتگو ضرور ہوتی ہے۔ لیکن اس پرنسپل پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کو ہماری فیسلٹی اویلیبل ہے کہ انہوں نے یہاں سے جانا ہے۔ آپ کوئی اس میں ایڈیشنل چیز تو نہیں سمجھتے؟ ایسے ہی ہے، اوکے۔ سر اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد سر ہے، تھینک یو جی جناب۔ سر 2 مختصر سے سوالات ہیں۔ ایک فواد صاحب سے ہے کہ جو سر گورنمنٹ انٹیٹیز کے حوالے سے سر بات کرنی ہے کہ ان کی نجکاری کب تک مکمل کے کب تک ہو رہی ہے، اور دوسرا سر یہ بتائیں کہ الیکشن کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ سپریم کورٹ نے چونکہ نوٹس سرو کیا ہے الیکشن کمیشن اور آپ کو بھی، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، تو اس حوالے سے اب تک کی کیا لیٹسٹ سچویشن؟ اچھا، میں سمجھا تم مرمچی کا پوچھ رہے ہو، چلو کوئی نہیں، مجھے پتہ لگ گیا کہ تم کس چیز میں انٹرسٹڈ ہو۔ وہ فواد صاحب سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم حکومت ہیں، ہم اس وقت حکومتی ترجمان کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں۔ نجکاری کا گھنٹوں کے حساب سے، دن کے حساب سے، سیکنڈ کے حساب سے تو ہم بتانے سے معذور ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم پوری تندئی سے کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جیسے ہی مکمل ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ، سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا ہم نے اچیو کیا۔ دوسرا الیکشن انشاءاللہ گہما گہمی ہو گئی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن کے بہت جلد ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا، میں اور آپ اکٹھے ووٹ دینے جائیں گے اگر ہمارے ایک ہی شہر میں رجسٹرڈ ہوا ووٹر، اور اللہ خیر سے اللہ اس کے بعد نتیجہ آ جائے گا، پھر آگے چلیں گے۔ الینا شگری پیچھے جائیں گے۔ Assalamu alaikum, Prime Minister Saab. This is Alina Shigri, ABN News Daily Osaf. My question is regarding the domestic politics that is taking place. آپ کو پتہ ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ملک واپس آئے ہیں 4 سال کے بعد، اور ان کی حوالے سے ان کو کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریگارڈنگ the state machinery that is used for staging a political comeback, and your government is also being criticized for playing the role of a facilitator. تو state کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے that they have thick and deep with the regards to facilitating the former prime minister. اس حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ کس نے انسٹرکشنز دی تھی نادرا کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نواز شریف صاحب کے جو بایو میٹرکس ہوئے تھے، اور جو فیسیلیٹیشن کے حوالے سے جو ایک آپ کو تنقید کا، آپ کی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ضرور بتائیے گا۔ اینڈ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے جہاں پر آپ نے کہا کہ گہما گہمی الیکشن سے متعلق شروع ہو چکی ہے،
political parties demanding a level playing field, Pakistan People's Party, JUIF है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको local administration की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी convention की इजाज़त दी गई, लेकिन although उसके बावजूद भी 50 के करीब उनके लोग गिरफ्तार किए गए थे. तो level playing field से मुतालिक भी आपका जवाब क्या होगा? Thank you. अच्छा, मैं समझ रहा था आप जो है ना ऑल वेदर लिंकेजेस जो खुंजराब, और चूंकि आपका अपना इलाका भी है गिलगित का, मैं जानता हूँ आप शिगर से हैं ना, यू वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट, बट इट सीम्स कि आपकी प्रायोरिटी तो उस तरफ इतनी नहीं है. वो इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था. वैसे ही मैं बताता चलूँ, इसका तो जवाब दूंगा कि स्ट्रेटेजिकली द एंटायर शिंगजियांग अलॉन्ग विद द पैरेलल सेंट्रल एशिया, देन मेनलैंड चाइना, और 240 million people on this side of Pakistan, they are exploring one another in the future. बहरहाल आपको बायोमेट्रिक्स के सवाल का जवाब मैं पहले देता हूँ, क्योंकि ये तो अपनी जगह पे है अहमियत, बायोमेट्रिक्स वाला भी अहम है. जी जी, मेरा नहीं, मेरी छोटी वो अर्ज मेरी सुन लें. मैं आपको ये कह रहा था कि आज हमने चाइनीज़ विजिट पे ये बुलाया हुआ, लेकिन ठीक है, आपका हक है, आपका इख्तियार है. देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड को अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को, जो कि बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस है, मुझे पता है, उनको जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता. बायोमेट्रिक्स नादरा में अगर आप जाएं तो क्या पीएम ऑफिस की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है कि जी अलीना शिगरी के बायोमेट्रिक्स होने चाहिए? ये बायोमेट्रिक्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज अ राइट इंश्राइन कराता है बाय द वर्च्यू ऑफ योर बर्थ. अगर मियाँ नवाज शरीफ पैदाइशी तौर पे पाकिस्तानी है, जो कि मेरे ख्याल में है, तो उनके बायोमेट्रिक्स होने के लिए कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा माइल काम यहाँ पे हुकूमत ने किया है, और यहाँ पे नादरा को इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि जनाब फ़ौरन पहुँच के उनके बायोमेट्रिक्स ले लें. उसकी रिक्वायरमेंट है. ही इज़ इंटाइटल्ड एज अ नेचुरल बॉर्न सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री. क्या उसमें कोई उनको इस प्रोसेस से गुजरने में कोई पॉलिटिकल एडवांटेज मिला है, कोई और एडवांटेज मिला है, तो चलो मैं उस पर भी ज़रूर सोचता. एक नॉर्मल डाटा बेस प्रोसीजर को इस तरह पेश करना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है. 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड याद है? वो याद है जब वहाँ पर वो कोई एक महाज बना था, वह साउथ जुनूब ऐसे, याद है? नहीं, मुझे भूला हुआ है ना, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि याद है? और फिर वो महाज कहाँ एंड अप हुआ? या मैं पॉलिटिकल बातें करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं अवॉइड करना. हमारा काम देखिए सिर्फ इतना है कि हमने इस प्रोसेस को असिस्ट करना है. जर्नली कोशिश करनी है कि तमाम जमातों को जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक एक सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड मिले. उसमें उसके बावजूद क्वेश्चंस होंगे, उसमें उसके बावजूद लोग उसको अपनी सतह पे अपने सेटिस्फेक्शन के लेवल पे नहीं पाएंगे, लेकिन जो बाय एंड लार्ज स्टैंडर्ड्स हैं वो अगर इन प्लेस हों तो वी एज अ गवर्नमेंट वुड बी क्वाइट हैप्पी कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी. हम ये नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एंटिटी और उससे जुड़े हुए प्लेयर्स वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर हों until and unless it is the judicial conclusion. अगर अदालती फैसलों के तहत मुझ पे पाबंदी लग जाती है, आप पे लग जाती है, दुरुस्त या गलत, बहरहाल इस निज़ाम के तहत हमें उसको तस्लीम करना पड़ता है. ये माजी में भी हुआ है, ये अभी भी हो रहा है, ये मुस्तकबिल में भी होगा. until and unless पार्लियामेंट आने वाली रिफॉर्म कर दे और कहे कि जनाब जिस तरह वो बाकी ममालिक में भी तहरीकें चल रही है कि जुडिशरी जो भी फैसले करे उसकी जो फाइनल अपीलेट अथॉरिटी वो पार्लियामेंट को कर दे, हमें क्या एतराज़ है? वो डेलिब्रेट कर ले, वो सोचे कि जनाब ये जो जुडिशल फैसला है दुरुस्त है या नहीं है दुरुस्त. ये वो क्वेश्चंस है जो पॉलिटिकल प्रोसेस में चलने. अब ये 1.5-2 महीने में हमने कौन सी ऐसी अटेम्प्ट्स कर देनी है कि किसी एक जमात को जो है ना 171 तादाद
میں سیٹیں مل جائے گی اور وہ حکومت سازی کرے گی. اپنے میرے خیال میں عرب سیاسی جماعت کو فوکس اپنے بیانیے پہ کرنا چاہیے. وہ اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں, کیسی حکومت لانا چاہتے ہیں, معاشی پالیسیاں کیا ہوں گی, سیکیورٹی کی پالیسیاں کیا ہوں گی, باقی جو جڑے ہوئے ادارتی انسٹیٹیوشنل چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے ان کا کیا ویو ہوگا. اگر یہ بحث اس کے ارد گرد تمام الیکشن کا ہو تو وہ میرے خیال میں مناسب ہوگا. اب کوئی کہے کہ میں پارلیمنٹ کو آگ بھی لگاؤں گا اور جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں گا, میں وزیر اعظم ہاؤس میں اسالٹ کروں گا, رائٹس کروں گا, لیکن ساتھ میں جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں گا, ایسے انوائرمنٹ میں سوشل آرڈر قائم نہیں رہتا. اس کو پیسفل پروٹیسٹ سے جو جوڑ رہا ہے جوڑتا رہے, قانون نہیں جوڑتا اس کو. قانون کی نظر میں ایک بڑی کلیئرٹی ہے. جو مدر آف ڈیموکریسی ہے, ویسٹ منسٹر میں چلتے ہیں لندن میں, ٹونی بلیئر کہہ گیا ہوں, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو آگ لگاتے ہیں اور پھر وہیں آگ لگانے کے اٹیمپٹ کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں رائٹ دیا جائے وداؤٹ فیسنگ دا لا, اور چونکہ یہ میرا ڈیموکریٹک رائٹ ہے میں نے آگ لگا دی. میں دیکھتا ہوں کہ اس آگ لگانے کے جو عمل ہے اس کو کیسے رسپونڈ کیا جاتا ہے. اب اس کو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کنٹینیویشن میں اب نگران حکومت آ گئی ہے تو ان تمام چیزوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتے, لیول پلینگ فیلڈ دے دیں, لوگوں کو آگ لگانے کی جو لائسنس ہے وہ فراہم کر دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. اب اس عمل میں ایکس جماعت ملوث ہے, وائی جماعت ملوث ہے, یہی حرکتیں اگر جمعیت علماء اسلام نے کی ہوتی, آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کریں کہ کیا یہی پرسپیکٹو لوگوں کا ہوتا جو کسی ایک مخصوص جماعت کے ساتھ ہے. ان سب نے ان کو مولوی بھی قرار دے دینا تھا, اسلام کو ریڈیکلائز قسم کا دین بھی قرار دے دینا تھا, اور ان سب پہ بمبارمنٹ کرنے کا ڈیمانڈ بھی دے دینی تھی کہ F-16 استعمال کریں. لیکن دوسری جانب آپ ایک ایسی جماعت جو کہ نسبتاً لبرل ہے اس کو اسی عمل کی اجازت, یا لیٹ سے یہ پیپلز پارٹی نے کی ہوتی, یا لیٹ سے یہ PMLN نے کی ہوتی, یہ کسی اور ایسی جماعت مین اسٹریم نے کی ہوتی. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ عمل جو ہے اس کو تو لیول پلینگ فیلڈ آپ نہیں سمجھتے. کیوں قانون کا نفاذ کرنا, قانون کی پاسداری کرنا, ہم تمام لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں رول آف لا. Isn't it the rule of law کہ they are being tried and under those procedures there can be flawed procedures. There would be a need and requirement to improve those procedures. ہم تو رو یہ رہے کہ وہ اپنا وقت اگر ان چیزوں میں ضائع نہ کرتے اور یہ تمام پروسیجرز کا کچھ ریفارم کیا ہوتا تو آج اس سے مستفید ہو رہے ہوتے. اور ایون آنے والے پارلیمنٹ کو بھی میری یہ درخواست ہے کہ جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں ضرور ان چیزوں کو امپروو کریں جہاں پر ٹرانسپیرنسی بنے, جہاں پہ رول آف لا آئے, جہاں پہ ایسی چیزیں جو ایز اے سویلین آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے تو کریں نا. کس نے روکا ہے؟ ریفارم کریں. سول لٹیگیشن, کرمنل لٹیگیشن میں میرا اور آپ جیسا بندہ پھنس جائے, اگر میرا اور آپ کا کوئی پلاٹ کا خدا نخواستہ جھگڑا آیا تو میرے بچے اور آپ کے بچے بھی اس سے جانبر نہیں ہو سکتے. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ فیصلہ پارلیمان نہیں کرنا ہے نا. ہمارے کیس میں تو کیوں نہیں کرتی پارلیمان؟ کس نے روکا ہے پارلیمان کو کہ میرے اور آپ کے بچوں کو لڑائی سے بچائے؟ میں رضان دے چکا ہوں. آپ دیکھو نا, میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ لوگوں نے انویسٹیگیشن کی ہوتی تو یہ سوال کی ضرورت نہ پڑتی. میں پھر آپ کو کروں. دیکھیں سر, میں میری جان ایک منٹ پہلے تو آپ آؤٹ آف ٹرن بولیں, لیکن خیر ہے بولیں, آپ کا حق ہے سر. ایک میری عرض سن لیں, میری ایک عرض سن لیں.
یا کوئی ایسے فگرز دیے ہیں کیا ڈسکلوز کوئی ایسا لے آؤٹ کرے گی کہ آپ نے بڑا قاصدی اکنامک ریوائول پلان رول آؤٹ کریں گے؟ نہیں ہوا ابھی تک. وی آر ویٹنگ فار دیٹ. You should wait. We will respond this by the end of our tenure. سر شہریار خان سونو نیوز سے. سر میرا سر سوال ایک عام آدمی کا سوال ہے. سر ڈالر کی قدر میں کمی ہو رہی ہے, پیٹرول کی قدر میں کمی ہو رہی ہے. آپ نے ہدایت کی تھی تمام صوبوں کو کہ اس کے ثمرات عوام تک پہنچنے چاہیے. سر اس وقت پیاز 110 روپے ہے, آلو 110 روپے ہے. سر عام آدمی کا جینا مشکل ہوا ہے. اس کے لیے سر کیا فوری اقدامات کر رہے ہیں؟ تھینک یو. کم سے کم آپ کو اپنے کولیگ کے نسبت یہ نظر آ گیا کہ 2 مہینوں میں ڈالر نیچے آیا, پیٹرول نیچے آیا. نہیں, آپ کو نہیں نظر آیا. آپ چھوڑ دیں. آپ کا گزر گیا سوال. آپ کا سوال گزر گیا. آپ کا سوال گزر گیا. اب آپ بیٹھیں. آپ کو پلیز 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 یو آر ہیئر ویئر یو ہیو دا رائٹ ٹو آسک بٹ ناٹ انسلٹ. ہم دونوں کو میوچل رسپیکٹ میں چلنا چاہیے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ شکر ہے کہ یہ آدھا حصہ آپ کو نظر آیا کہ اس کا امپیکٹ آیا. ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. 2 مہینے سے لوگ انتظار کر رہے ہیں. جو 50 سال میں نہیں ہوا. میں ڈالر کا ریٹ پاکستان میں کبھی بھی نیچے نہیں آیا. کیا کسی نے اپریشیٹ کیا اس کو؟ پلیز. اور 16 روپے سے میں نے 335 روپے میں ڈالر کا سفر خود وٹنس کیا ہے. مجھے جب یاد ہے 1984 85 میں اور 86 میں 16 روپے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈالر شروع ہوا جس کا میں وٹنس ہوں, میری یادداشت میں ہے. اور 330 تک کا سفر میں نے دیکھا ہے. میں نے اس کو ہمیشہ آگے جاتے ہوئے دیکھا ہے. پہلی مرتبہ الحمدللہ یہ پیچھے آیا ہے اور بہت ہی میننگ فل انداز میں آیا ہے. اب اس کا پیٹرول کی قیمتوں کا ٹرانسلیٹ ہونا غریب عوام کی, عام آدمی کی زندگی میں اس کا آخر فائدہ, یہ بالکل جینوئن بات ہے. آج ہماری 4 صوبوں کے ساتھ جب میں گیا ہوں, یہاں سے چائنا سے جا رہا تھا, میں نے انسٹرکشنز پاس کی. آج ہم اس کا فالو اپ 4 صوبوں کے چیف منسٹرز اور چیف سیکریٹریز سے لے رہے ہیں کہ یہ ٹرانسپورٹرز کو انگیج کرنا تھا, ٹرانسپورٹرز سے بتانا تھا, باقی جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کو آبزرو کرنا تھا کہ کیا امپیکٹ آیا ہے اور کہاں کہاں پہ چیلنجز ہیں. کہیں ہورڈنگز کے جو ایشوز ہیں, باقی جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو کہ صوبوں کے ڈومین میں آتے ہیں. اس پریس کانفرنس کے بعد سیدھا ہم زوم کے ساتھ ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اور فالو اپ کر رہے ہیں. انسٹرکشنز پاسڈ ہیں. جی Thank you very much. بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب. I might be a little bit off track because I understand and not to offend my colleagues because مہنگائی ہے, انفلیشن ہے, and بالکل صحیح سوال بھی پوچھ رہے ہیں. My question is not on elections, not on domestic politics. ہم اپنی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں, بالکل صحیح رو رہے ہیں, کافی عرصے سے اس چیز سے گزر رہے ہیں. لیکن I want to ask you about Palestine, وہاں جہاں بچے, عورتیں, بزرگ شہید ہو رہے ہیں. Since 7th of October, and obviously this has been going on for decades now, آپ کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, میں نے فورن منسٹر کی اسٹیٹمنٹس دیکھی ہیں, سب منسٹرز کی, آپ کی انٹرنیشنل فورمس پہ بھی آپ نے اس ایشو کو ریز کیا ہے. بٹ کیا پریکٹیکل بھی کوئی اسٹیپس ہم لینے کی پوزیشن میں ہیں ایز ان ٹرمز آف ہیومینیٹیرین ایڈ, فوڈ, میڈیسن اینڈ ادر اسینشیل سپلائز؟ تھینک یو ویری مچ. ایک تو آئی اسپوک ٹو پیلسٹینین پریزیڈنٹ آلسو محمود عباس صاحب, فرام منسٹر صاحب وغیرہ نے یہاں سے انیشیٹ کیا تھا. ہمارا ایک جو ایڈ کا وہ تھا, اٹ از آلریڈی اٹ ہیز بین ڈسپرسڈ. جو رفح کوریڈور وہاں کریٹ ہوئی ہے, اٹ ہیڈڈ ٹورڈز ایجپٹ, اور ایجپٹ کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جتنی بھی ایڈ ہے, ہیومینیٹیرین ایڈ, جس میں جو ہماری جتنی بھی ہمبل کا کنٹریبیوشن ہے, وہ ہم انشور کریں گے کہ اس طرف سے جائیں. باقی سیزیشن آف وائلنس ایٹ دا مومنٹ از آر ٹارگیٹ, اور ہم تمام پلیئرز کے ساتھ مل کے OIC میں لیڈ رول لیتے ہوئے ہم نے کو ہوسٹ سعودی عربیہ کے ساتھ جو کیا. پہلا آبجیکٹو ہمارا یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو سیزیشن ہے آف وائلنس وہ ٹارگیٹ ہم اچیو کریں, اور جو دونوں فریق ہیں وہ رک جائیں, جنگ بندی ہو جائے. اس کے بعد جو باقی مسائل ہیں ان کی طرف ہم جائیں, اور جنگ بندی کے ساتھ ساتھ جو ہیومینیٹیرین انٹرفیئرنس ہے یا کوریڈور ہے, اور وہ ایڈ انشور کرنا ہے فوڈ سپلائی میں, میڈیسن میں, ریسٹ آف دا تھنگس, وہ
कैसे स्मूथ हो सकती हैं इफेक्टिवली जॉइंटली काम कर रहे हैं उस पर। ज़ाहिर है ये एक बहुत पुराना जियो पोलिटिकल चैलेंज है, जियो स्ट्रेटिजिक चैलेंज है रीजन का, ग्लोबली, और ये इतना सिंपलिस्टिक नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान अकेला जाकर इस मसले में कोई किरदार अदा करेगा। तमाम प्लेयर्स हैं, हम जॉइंटली जो प्लेयर्स इसमें इम्पोर्टेंस रखते हैं उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं, और दुआओं के साथ कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द किसी भी किस्म का सलूशन को सामने आ सके।